ہیں سیدھا 1933 کے قصور شہر میں۔ جی یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا آپس میں اتنی جڑی ہوئی نہیں تھی جتنی آج ہے، اور ریڈیو کی لہریں، وہ ہوا میں تیرتی آوازیں، ایک نیا تقریباً جادوئی احساس دیتی تھیں۔ بالکل۔ ذرا سوچیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہزاروں میل دور سے آتی آوازیں سننا، موسیقی، گفتگو، کیسا لگتا ہوگا؟ جی ہاں، ایک بالکل نیا تجربہ۔ آج ہماری گفتگو کا محور ایک بہت ہی خاص تاریخی دستاویز ہے۔ دی انڈین ریڈیو ٹائمز میں شائع ہوئی تھی، قصور کے ایک رہائشی تھے ہربنس لال، ان کی ایک ذاتی رپورٹ۔ جی تو اس رپورٹ کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس زمانے میں ریڈیو سننا کیسا تجربہ تھا۔ بالکل، اور یہ جو ذاتی کہانیاں ہیں نا، یہ رودادیں، یہ غیر معمولی طور پر اہم ہیں۔ اچھا؟ جی، یہ ہمیں صرف ٹیکنالوجی کے اعداد و شمار نہیں بتاتی، بلکہ یہ دکھاتی ہیں کہ نئی ایجادات عام لوگوں کی زندگیوں میں کیسے داخل ہوئیں، ان کے روزمرہ کے تجربات کو کیسے بدلا۔ وہ پہلی بار اتنی دور سے آتی آواز سننے کا جوش، وہ تجسس، وہ حیرت، وہ سب ان تحریروں میں زندہ ہے۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کی تاریخ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ انسانی احساسات کی کہانی ہے، رابطے کی خواہش کی، دریافت کے سفر کی۔ اچھا، تو آئیے اس رپورٹ کی گہرائی میں اترتے ہیں پھر۔ ہربنس لال صاحب نے تفصیل سے بتایا ہے کہ وہ کون کون سی اسٹیشنز باقاعدگی سے سنتے تھے۔ جی ان کی فہرست دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا شوق کتنا وسیع تھا۔ ہندوستان کے اندر سے تو بامبے اور کلکتہ شامل تھے ہی، ہاں، ان کا ذکر ہے خاص طور پر۔ جن کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ وہاں سے ہندوستانی موسیقی نشر ہوتی تھی اور اسے بہت پسند کیا جاتا تھا۔ لیکن فہرست یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جی نہیں، فہرست تو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ وہ اٹلی کے شہر روم کا ذکر کرتے ہیں۔ روم؟ جی روم، جہاں سے ان کے مطابق اچھی میوزک آتی تھی، مگر سگنل کا معیار وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا تھا، کبھی صاف کبھی کمزور۔ اچھا۔ پھر ویٹیکن سٹی کا اسٹیشن بھی تھا، وہاں سے مذہبی نوعیت کی گفتگو سننے کو ملتی تھی۔ ویٹیکن سے بھی؟ کمال ہے۔ جی، اور افریقہ میں نائروبی، کینیا کا اسٹیشن بھی ان کی دسترس میں تھا۔ اور ایک بہت ہی دلچسپ ذکر ہے انڈونیشیا کے شہر بنڈنگ کے اسٹیشن کا۔ بنڈنگ؟ وہاں کیا خاص تھا؟ ہربنس لال بتاتے ہیں کہ وہاں سے ہر بدھ کو بغیر کسی اعلان کے صرف گراموفون ریکارڈز بجائے جاتے تھے۔ صرف ریکارڈز؟ کوئی اناؤنسر نہیں؟ کوئی نہیں، کوئی تمہید نہیں، بس موسیقی ہی موسیقی۔ سوچے ذرا کتنا منفرد تجربہ ہوگا۔ واقعی، قصور جیسے شہر میں بیٹھ کر یورپ، افریقہ، جنوب مشرقی ایشیا، سب کی آوازیں سننا؟ جی ہاں، یہ خیال ہی کتنا حیران کن ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے پوری دنیا آپ کے ریڈیو سیٹ میں سمٹ آئی ہو، وہ بھی اس زمانے میں جب شاید ایک شہر سے دوسرے شہر جانا بھی ایک بڑا واقعہ ہوتا ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہربنس لال کی رپورٹ صرف اسٹیشنز کے نام گنوانے تک محدود نہیں ہے۔ اچھا، اور کیا ہے اس میں؟ اس میں کچھ ایسی تکنیکی تفصیلات بھی شامل ہیں جو اس دور کے ریڈیو کے شوقین افراد کے لیے بہت اہم تھیں۔ مثال کے طور پر وہ ریڈیو کولونیل کا ذکر کرتے ہیں۔ ریڈیو کولونیل؟ جی، غالباً فرانسیسی نوآبادیاتی نشریاتی سروس تھی، اور اس کی فریکوینسی بتاتے ہیں 19.68 میٹر۔ یہ شارٹ ویو بینڈ کی فریکوینسی ہے۔ اوہ! پھر وہ کچھ کوڈز استعمال کرتے ہیں، R8NX، R7NN، R6FN وغیرہ۔ R8NX، R7NN، یہ کوڈز، یہ کیا چیزیں ہیں؟ کیا یہ کوئی خفیہ زبان تھی ریڈیو سننے والوں کی؟ ہاں، خفیہ زبان تو نہیں، لیکن یہ اس دور کے شارٹ ویو لسنرز، جنہیں ڈی ایکسرز کہتے تھے، ان کا ایک معیاری طریقہ تھا سگنل کی کیفیت رپورٹ کرنے کا۔ ڈی ایکسرز؟ ہاں اچھا۔ جی، آر کا مطلب ہے ریڈیبلٹی یا اسٹرینتھ، مطلب سگنل کتنا مضبوط ہے۔ یہ 1 سے 9 تک کے پیمانے پر ہوتا تھا، 9 سب سے مضبوط۔ ٹھیک ہے۔ تو R8 یا R7 کا مطلب ہے کافی مضبوط سگنل۔ اس کے بعد آنے والے حروف سگنل کی کوالٹی بتاتے تھے۔ N کا مطلب ہے نوائز، شور۔ X کا مطلب ہے فیڈنگ، یعنی سگنل کا کمزور پڑ جانا یا غائب ہو جانا۔ ایف کا مطلب ہے؟ فلٹر، یعنی آواز میں تھر تھراہٹ۔ اچھا، تو R8NX کا مطلب کیا ہوا؟ R8NX کا مطلب غالباً یہ ہوگا کہ سگنل تو بہت مضبوط R8 تھا، لیکن اس میں کافی زیادہ شور یا مداخلت تھی۔ NX اسٹرانگ نوائز اسٹیٹک۔ اور R7N؟ اس کا مطلب ہوگا کہ سگنل قدریں کمزور R7 تھا، اور اس میں قابل ذکر شور بھی تھا۔ NN نوٹسبل نوائز؟
اچھا، تو یہ صرف سننے کی بات نہیں تھی، یہ تو ایک طرح کی سائنسی مشق بھی تھی۔ سگنل کا تجزیہ کرنا، اسے ریکارڈ کرنا، بالکل۔ یہ تو آج کل کے وائی فائی سگنل چیک کرنے جیسا لگ رہا ہے، مگر کہیں زیادہ پیچیدہ اور محنت طلب۔ بالکل، آپ کو ریڈیو سیٹ کو بہت احتیاط سے ٹیون کرنا پڑتا تھا، اینٹینا کی سمت درست کرنی پڑتی تھی۔ اور پھر بھی اکثر سٹیٹک یعنی خرخراہٹ اور دوسرے سٹیشنز کی مداخلت کا سامنا رہتا تھا۔ ہربنس لال خود کلکتہ سٹیشن کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کبھی کبھار موسم کی خرابی استقبالیے پر اثر انداز ہوتی تھی۔ تو چیلنجز تو کافی تھے۔ جی، یہ چیلنجز اس تجربے کا لازمی حصہ تھے۔ سگنل کا غیر مستحکم ہونا، آواز کا مدھم پڑ جانا، لیکن شاید اسی جدوجہد میں جب اچانک ہزاروں میل دور سے کوئی صاف آواز ابھرتی تھی تو اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہوگا۔ بالکل، یہ ایک صبر آزما مگر پر لطف مشغلہ تھا۔ اور ہندوستانی اسٹیشنز کا ذکر بمبئی اور کلکتہ، خاص طور پر ہندوستانی میوزک کی تعریف کی گئی ہے۔ جی ہاں، کلکتہ کے بارے میں وہ مزید لکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ اس کی نشریات میں بہتری آئی ہے، ماڈیولیشن اچھی ہو گئی ہے۔ یہ ماڈیولیشن سے کیا مراد ہے یہاں؟ ماڈیولیشن بنیادی طور پر وہ تکنیکی عمل ہے جس کے ذریعے آواز کو ریڈیو لہروں پر سوار کیا جاتا ہے۔ اچھا۔ اچھی ماڈیولیشن کا مطلب ہے کہ آواز زیادہ صاف، واضح اور بغیر ٹوٹ پھوٹ کے نشر ہو رہی ہے۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ کلکتہ کی ماڈیولیشن بہتر ہوئی ہے تو ان کا مطلب ہے کہ آواز کی کوالٹی یا صفائی وہ بہتر ہوئی ہے۔ سمجھ گئے۔ البتہ وہ یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ آواز کا حجم یعنی والیوم وہ کبھی کبھار غیر مستحکم رہتا ہے، اگرچہ کچھ دنوں استقبالیہ بہترین بھی ہوتا ہے۔ یہ اتار چڑھاؤ شاید اس وقت کی ٹیکنالوجی کی حدود کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو مقامی اسٹیشن سننا بھی ایک الگ تجربہ تھا، اپنی زبان، اپنی ثقافت سے جڑا ہوا۔ بھلے تکنیکی معیار ہمیشہ بہترین نہ ہو، لیکن وہ اپنائیت کا احساس۔ یقیناً مقامی اسٹیشنز جیسے بمبئی اور کلکتہ ثقافتی مواد، خاص طور پر موسیقی، خبریں اور مقامی زبان میں پروگرام نشر کر کے ایک اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ ان سے جڑنا سامعین کے لیے ایک مختلف قسم کی اہمیت رکھتا تھا، جو شاید غیر ملکی اسٹیشن سے مختلف تھی۔ جی، یہ اپنی شناخت اور ثقافت سے جڑے رہنے کا ایک ذریعہ بھی تھا۔ یہاں سے بات واقعی ایک نئے موڑ پر آتی ہے۔ ہربنس لال اپنی رپورٹ میں ایک خاص رات کا بڑے جوش و خروش سے ذکر کرتے ہیں، 5 ستمبر 1933۔ جی، یہ بہت دلچسپ حصہ ہے۔ وہ اس رات کو میڈیم ویو ریسیپشن کے لیے ایک شاندار رات قرار دیتے ہیں۔ یہ بات خاص طور پر دلچسپ ہے کیونکہ عام طور پر تو شارٹ ویو ہی لمبے فاصلے کے لیے مشہور ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ عام طور پر میڈیم ویو، جسے ہم اے ایم ریڈیو بھی کہتے ہیں، اس کی لہریں دن کے وقت زیادہ دور تک نہیں جاتی۔ ہاں، یہ تو سنا ہے۔ لیکن رات کے وقت خاص موسمی حالات میں زمین کے آئونوسفیر کی تہوں میں تبدیلی کی وجہ سے اچھا۔ یہ لہریں منعکس ہو کر ہزاروں میل دور تک پہنچ سکتی ہیں۔ تو 5 ستمبر 1933 کی رات شاید ایسی ہی خاص رات تھی۔ جب قصور میں میڈیم ویو پر دور دراز کے اسٹیشن سنے جا سکے۔ جی بالکل، ہربنس لال نے وقت بھی نوٹ کیا ہے، رات کے 2:30 بجے سے صبح 4 بجے تک کا وقت۔ اتنی رات گئے؟ جی، اور آواز کی کوالٹی وہ لکھتے ہیں کمنگ ان ایٹ گڈ لاؤڈ اسپیکر اسٹرینتھ، یعنی آواز اتنی صاف اور طاقتور تھی کہ اسے سیدھا لاؤڈ سپیکر پر اچھی طرح سنا جا سکتا تھا، بغیر ہیڈ فون کے۔ جی ہاں، یہ اس دور کے حساب سے ایک بڑی بات تھی۔ اور اس رات کون کون سے اسٹیشنز تھے جو قصور میں سنے جا رہے تھے؟ یقیناً یہ کوئی عام فہرست نہیں ہوگی۔ جی ہاں، یہ فہرست واقعی متاثر کن ہے، خاص طور پر میڈیم ویو کے لیے۔ انہوں نے جن اسٹیشنز کا ذکر کیا ان میں شامل ہیں ہیلزبرگ۔ ہیلزبرگ یہ کہاں ہے؟ اس وقت جرمنی کا حصہ تھا، آج پولینڈ میں ہے۔ پھر بریسلاو، یہ بھی جرمنی میں تھا، آج ووروچسلاو پولینڈ کہلاتا ہے۔ اوہ! میلان، اٹلی، پوسٹ پیرسین یعنی پیرس ریڈیو، فرانس، اسکاٹش ریجنل برطانیہ سے، شٹگارٹ اور لپزگ دونوں جرمنی۔ جرمنی سے کافی اسٹیشنز تھے۔ جی، اور پھر ماسکو، اسٹالن سوویت یونین سے، اور روم، اٹلی۔ سبحان اللہ، یہ تو ناقابل یقین ہے۔ رات کے اندھیرے میں قصور کے گھر میں بیٹھ کر بے وقت جرمنی، اٹلی، فرانس، برطانیہ اور سوویت یونین کی آوازیں سننا، وہ بھی میڈیم ویو پر۔ جی، یہ تو واقعی کسی جادوئی رات جیسا لگتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں نا، 1933 کا سال یاد رکھیں، یورپ میں سیاسی تناؤ بڑھ رہا تھا۔ ہاں، وہ تو تھا۔ دنیا ایک عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی تھی۔
ایسے میں قصور میں بیٹھا ایک شخص رات کے پچھلے پہر اپنے ریڈیو سیٹ کے ذریعے ان تمام بڑے مراکز طاقت سے براہ راست نشر ہونے والی آوازیں سن رہا ہے۔ یہ صرف تفریح نہیں تھی، یہ دنیا کے ساتھ ایک براہ راست فوری تعلق کا احساس تھا۔ یہ فاصلوں کے سمٹ جانے کا، دنیا کے آپ کے کمرے میں آ جانے کا تجربہ تھا۔ آج ہم انٹرنیٹ سے فوری جڑ جاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ریڈیو کا یہ تجربہ شاید اس سے بھی زیادہ انقلابی اور حیرت انگیز محسوس ہوتا ہوگا۔ بالکل، جیسا کہ مضمون میں کہا گیا، یہ واقعی قصور کے اس گھر میں بیٹھے شخص کے لیے دنیا سے جڑنے کا ایک جادوئی تجربہ رہا ہوگا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک فرد کی رپورٹ ہمیں کیا بڑی تصویر دکھاتی ہے؟ یہ رپورٹ دراصل ایک بڑی کہانی کا ایک چھوٹا لیکن نہایت قیمتی ذاتی حصہ ہے۔ یہ ایک مائکرو ہسٹری کی مثال ہے۔ مائکرو ہسٹری؟ جی، یعنی ایک فرد کے تجربے کے ذریعے ہم ایک بڑے عالمی رجحان کو سمجھ سکتے ہیں، جیسے ریڈیو ٹیکنالوجی کا پھیلاؤ اور اس کے اثرات۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ٹیکنالوجی صرف مشینیں اور سرکٹس نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانی تجسس کا عکس ہے۔ نئی دنیاؤں کو کھوجنے کی خواہش، دوسروں سے رابطہ قائم کرنے کی انسانی فطرت، چاہے وہ کتنے ہی دور کیوں نہ ہوں۔ وہ جوش و خروش جو ہربنس لال کی تحریر سے جھلکتا ہے۔ جی، وہ صرف سگنل پکڑنے کا نہیں، بلکہ دنیا سے جڑنے کا جوش ہے۔ اور یہ حقیقت کہ یہ رپورٹ دی انڈین ریڈیو ٹائمز جیسے جریدے میں شائع ہوئی، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے نا؟ یہ صرف ایک ذاتی ڈائری نہیں تھی، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کیا گیا۔ ہاں، یہ نکتہ بھی بہت اہم ہے۔ دی انڈین ریڈیو ٹائمز اور اس جیسے دوسرے جریدے، وہ اس دور میں صرف معلومات یا پروگراموں کی فہرستیں نہیں دیتے تھے۔ تو پھر وہ ریڈیو سننے کے شوقین افراد کی ایک پوری کمیونٹی، ایک برادری بنانے میں مددگار ثابت ہوتے تھے۔ لوگ اپنی رپورٹس بھیجتے تھے، جیسے ہربنس لال نے بھیجی۔ وہ اپنی تجربات، اپنی کامیابیوں اور مشکلات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ اچھا، اس سے ایک دوسرے سے سیکھنے، حوصلہ افزائی کرنے اور ایک مشترکہ شوق کی بنیاد پر تعلق بنانے کا موقع ملتا تھا۔ تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ ایک طرح سے اس دور کا سوشل نیٹ ورک تھا ریڈیو سننے والوں کے لیے، جہاں لوگ اپنے لاگز شیئر کرتے تھے؟ ایک محدود معنوں میں ہاں کہہ سکتے ہیں۔ رفتار بہت سست تھی، ڈاک کے ذریعے خط و کتابت ہوتی تھی، ظاہر ہے، لیکن بنیادی خیال وہی تھا، ایک مشترکہ دلچسپی کے گرد لوگوں کا اکٹھا ہونا، اپنے تجربات بانٹنا اور ایک دوسرے سے جڑنا۔ اور یہ ہمیں اس اہم سوال کی طرف لے جاتا ہے کہ یہ جو مشترکہ میڈیا کے تجربات ہیں، چاہے وہ ماضی میں ریڈیو سننا ہو یا بعد میں سنیما جانا، ٹی وی دیکھنا یا آج انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال، جی، یہ کس طرح ہماری انفرادی اور اجتماعی شناخت، ہمارے خیالات اور دنیا کے بارے میں ہمارے تصورات کو تشکیل دیتے ہیں۔ ہربنس لال کا ریڈیو سننا صرف ایک مشغلہ نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے لیے دنیا کو سمجھنے کا ایک نیا دریچہ کھول رہا تھا۔ بہت خوب، یہ واقعی گہری سوچ ہے۔ تو چلیں آج کے اس گفتگو کے اہم نکات کو ایک بار پھر ذہن میں تازہ کر لیں۔ جی، ہم نے 1933 میں قصور کے ہربنس لال کی ایک ذاتی رپورٹ کے ذریعے ریڈیو سننے کے ابتدائی دور کے تجربے کی ایک جھلک دیکھی۔ ہم نے جانا کہ کس طرح ٹیکنالوجی کی حدود کے باوجود یورپ، افریقہ اور ایشیا کے دور دراز اسٹیشنز تک رسائی ممکن تھی۔ بالکل۔ ہم نے تکنیکی چیلنجز جیسے غیر مستحکم سگنل، شور اور موسمی اثرات کا ذکر کیا، جنہیں آر کوڈز جیسی تفصیلات سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، وہ کوڈز۔ ہم نے بامبے اور کلکتہ جیسے ہندوستانی اسٹیشنز کی اہمیت، خاص طور پر ہندوستانی میوزک کی فراہمی اور اس کی پذیرائی کا ذکر کیا۔ اور ان کی تکنیکی بہتری کا بھی۔ جی، اور سب سے بڑھ کر ہم نے 5 ستمبر 1933 کی اس غیر معمولی رات کا احوال سنا جب میڈیم ویو پر یورپ کے کئی بڑے اسٹیشنز تصور میں سنے گئے، جو اس وقت کے لحاظ سے ایک ناقابل فراموش اور جادوئی تجربہ تھا۔ بالکل، اور یہ سب کچھ ہمیں ایک چھوٹے سے جریدے میں شائع ہونے والی ایک عام شہری کی رپورٹ سے معلوم ہوا۔ یہی تو کمال ہے۔ یہ تاریخ کے ان چھوٹے چھوٹے بظاہر معمولی نظر آنے والے ٹکڑوں کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہی ٹکڑے مل کر ہمیں ماضی کی زندگیوں، ان کے احساسات اور تجربات کی ایک زیادہ مکمل اور انسانی تصویر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ صرف بادشاہوں اور جنگوں کی تاریخ نہیں۔ جی نہیں، یہ عام لوگوں کی کہانی ہے،
جو ٹیکنالوجی کے ذریعے بدلتی ہوئی دنیا سے جڑ رہے تھے۔ واقعی آج کی گفتگو بہت دلچسپ رہی۔ جاتے جاتے کیا کوئی ایسا نقطہ ہے جو ہمارے سامعین کے لیے مزید غور و فکر کا باعث بن سکے؟ کوئی ایسی بات جو اس رپورٹ سے ابھرتی ہو لیکن جس پر ہم نے تفصیل سے بات نہ کی ہو؟ ایک خیال جو ذہن میں گردش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہربنس لال نے 5 ستمبر 1933 کی رات جن یورپی اسٹیشنز کو سنا ان میں ماسکو، اسٹالن اور روم بھی شامل تھے۔ جی، ماسکو اور روم۔ یہ دونوں اس وقت بہت طاقتور اور نظریاتی طور پر ایک دوسرے سے متضاد حکومتوں کے مراکز تھے۔ صحیح۔ ہم نے موسیقی اور عمومی گفتگو کا ذکر تو کیا جو یقیناً نشر ہوتی ہوں گی، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ 1933 کے اس پرتناؤ سیاسی ماحول میں ان دارالحکومتوں سے نشر ہونے والے مواد میں کیا صرف یہی کچھ تھا؟ یہ اہم سوال ہے۔ کیا ممکن ہے کہ خبروں کے کچھ حصے، سیاسی تبصرے یا حتیٰ کہ پروپیگنڈا نشریات کے کچھ ٹکڑے بھی موسیقی یا دیگر پروگراموں کے درمیان ان تک پہنچے ہوں؟ چاہے وہ پوری طرح سمجھ نہ پائے ہوں؟ جی، بھلے ہربنس لال یا ان جیسے دیگر سامعین زبان پوری طرح نہ سمجھتے ہوں یا سیاسی پس منظر سے مکمل طور پر واقف نہ ہوں، لیکن ان طاقتور عالمی آوازوں کو سننا، ان کے لہجوں کو، ان کی شدت کو محسوس کرنا، اس کا کیا اثر ہو سکتا تھا؟ قصور جیسی جگہ پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے دنیا کے بارے میں غیر محسوس تاثرات کو، ان کے لاشعور کو یہ چیزیں کس طرح متاثر کر سکتی تھیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب یہ رپورٹ براہ راست نہیں دیتی، مگر یہ ہمیں اس دور میں ریڈیو کے ممکنہ ان کہے اثرات پر سوچنے کی دعوت ضرور دیتی ہے۔ بالکل۔ ایک سفر کر رہے